الخانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے اور ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا۔ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمالی مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ خاشئین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر استعمال تھا، اس لیے وہاں کے باشندے نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور آخر بادشاہ خورشاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے خلیفہ مستعصم باللہ کی شیعہ وزیر ابن المی نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے آمادہ کیا۔ بغداد کی بربادی ایک نہایت المناک واقعہ تھا۔ اس حملہ نے بغداد کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان تھی، جن کو شہر کے حملے کے دوران قتل کیا گیا اور شہر جلا دیا۔ یہاں تک کہ بغداد کے کتب خانے بھی چنگیزی افواج کے حملوں سے محفوظ نہ تھے، جس میں بیت المحکمہ بھی شامل تھا اور انہوں نے مکمل طور پر کتب خانے تباہ کر ڈالے۔ 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول کی فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں نصیبین رہا اور ہران کے شہروں کو تباہ کرتے ہوئے حلب پہنچ گئی، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورت اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتے اور بربادی پھیلاتی ہوئے فلسطین پہنچ گئی، لیکن یہاں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 25 رمضان 658 بمطابق 1260 کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے اس کی شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اسی طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ منگو خان کے بعد قراقرم کی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا اور ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی جو الخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مرغا کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلامی دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید اور اپنی مملکت کی ارمینی اور گرجستانی باشندوں کی مدد سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن حماس کے قریب مملوک حکمران قلاؤ سے شکست کھا کر پیسہ ہونے پر مجبور ہوا۔